बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इमरान खान साहब जो हैं वो खुदकुश हमला कर चुके हैं, पहले भी मैंने आपको बताया था। और ये सिर्फ हम जैसे जो गरीब मरेड़े सहाफ़ी हैं वो नहीं, पाकिस्तान के जहांदीदा सहाफ़ी कह रहा हूँ, सियासतदान, जो ना सिर्फ सियासतदान है बल्कि कामयाब सियासतदान इस वजह से कि वो मुल्क के वज़ीर आज़म भी रहे हुए हैं। मैं आपको उनका एक जो जारी करदा बयान है मैं वो पढ़ के सुनाता हूँ। चौधरी शुजात हुसैन साहब का, वो फरमाते हैं कि मैं पहली मरतबा वज़ीर आज़म इमरान खान को ये कह रहा हूँ कि वो अपने मशीरों और सियासी तर्जमानों की गलत एडवाइस से ना सिर्फ मोहतात बल्कि ख़बरदार रहें और ये देखें कि वो किसकी गेम खेल रहे हैं, कैसे खेल रहे हैं और क्यों खेल रहे हैं। उन्होंने यानी कि चौधरी शुजात हुसैन साहब ने मज़ीद कहा है कि जब इमरान खान को उनके मशीर कोई एडवाइस देते हैं तो इसमें कोई ना कोई एंगल होता है, मतलब कोई ना कोई लुत्ती लाते हैं। वो अपनी सोच के मुताबिक चीज़ों को उछालते हैं। सोच से मुराद यहाँ पर कोई फ़ायदा भी लिया जा सकता है जिसका नुकसान सिर्फ इमरान खान को ही होता है। इसलिए इमरान खान को इनसे मोहतात ही नहीं बल्कि ख़बरदार भी रहना चाहिए। और फिर फरमाते हैं कि इमरान खान का ये बयान किसी दुश्मन नुमा दोस्त, उन्होंने तो लिखा कि नहीं दिया होगा, ये उन्होंने ख़ुद दिया है, तो हम इसको थोड़ी सी तसीह इसकी कर लेते हैं। ये इनका जो क्लैरिकल स्टाफ है वो उसकी गलती है। ये वो कहते हैं कि जी कि ये या उनके किसी मशवरा जो देने वाला है उनको यूँ कर लें, वो उनका कोई दुश्मन नुमा दोस्त होगा या दोस्तनुमा दुश्मन कह लें, ये भी थोड़ी सी गलती लग रही है मुझे, कि जिसने उनको ये कहा कि आप जाके ये वाला बयान दें कि मुझे असम्बली में बोलने नहीं दिया जाता, मीडिया में आकर बोलता हूँ, अगर मुझे हटाया गया। अब असल बात ये है, ये जो चौधरी साहब ने सारी तमहीद बांधी है वो इस बात के ऊपर बांधी है और वो कह रहे हैं कि जिन्होंने भी इनको मशवरा दिया है वो इनके दोस्त नहीं दुश्मन हैं, जो कह रहे हैं कि जी के अगर मुझे हटाया गया तो मैं पहले से ज़्यादा ख़तरनाक बन जाऊंगा। आगे बड़ी लंबी चौड़ी उन्होंने बात कही है। अब सूरत हाल ये है कि जो हम जैसे सहाफ़ी सूरत हाल समझ रहे थे या समझ रहे हैं कि जनाब इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने ख़ुदकुश हमला कर दिया है, तो वो सिर्फ सहाफ़ी नहीं समझ रहे, ये बड़ी ऑब्वियस बात है। बहुत से लोग ये समझ रहे हैं कि इमरान खान साहब ने, जो उनके हमदर्द हैं, वो कह रहे हैं कि जी के तकरीबन काफ़ी अरसे से इमरान खान साहब को दीवार के साथ लगाया गया था, बड़ी हिम्मत है कि उन्होंने बर्दाश्त किया और अब आके बोले हैं और सिर्फ बोले हैं, वरना तो चाहने वाले ये चाह रहे हैं कि इमरान खान साहब इतने पैनिक में आके कोई ना कोई गलती इस तरह की करें कि सारा निज़ाम जो है वो तलपट हो जाए, या कम से कम इमरान खान साहब ख़ुद उस गलती का खमियाजा भुगतें और उनको घर जाना पड़ जाए, हमें कुछ ना करना पड़े और पैनिक इस तरह का क्रिएट कर दें। ये बिल्कुल उसी तरह की वारदात तस्वर की जा रही है जो इसको वारदात तस्वर कर रहे हैं, और ये सारे के सारे इमरान खान साहब के हिमायती हैं। जिस तरह करके परवेज़ मुशर्रफ साहब ने, आपको याद होगा कि आफ्टर कारगिल जिस तरह करके चीज़ें जो हैं वो नवाज शरीफ साहब के गिर्द खड़ी कर दी थी और नवाज शरीफ साहब ने फिर गलती की, और गलती यानी वो चाह रहे थे कि गलती जो है वो प्राइम मिनिस्टर हाउस की तरफ से हो, और उन्होंने वो अभी तक तो वो कहते हैं कि वो गलती नहीं थी, एक सोचा समझा फैसला था। अगर वो ना हटाते परवेज़ मुशर्रफ साहब को तो भी कुछ ना कुछ होना था। लेकिन ये सियासत में इसी तरह ही होता है, और कि जो आपके मुखालफिन होते हैं और ताकतवर मुखालफिन यूँ कह लें, वो इस तरह की जो है वो सफ़ बंदी करते हैं या प्यादे इस तरह करके सेट करते हैं कि गलती जो है वो दूसरी तरफ से हो। बड़ी अच्छी उन्होंने मिसाल दी थी जनाब नजम सेठी साहब ने कि वो दो जो हैं, उन्होंने तो खैर वो वुल्फ का मैं उर्दू में तर्जुमा करूँगा तो वो ज़्यादा ख़तरनाक हो जाएगा, तो वो वुल्फ की मैं बात कर रहा हूँ कि वो ब्लिंक द आई होती है, एक ये अंग्रेज़ी की एक टर्म है कि आँख पहले कौन झपकता है, और दोनों को खाना नहीं मिला होता, दोनों भूखे होते हैं और एक दूसरे पे झपटने के तैयार होते हैं और सिर्फ वेट कर रहे होते हैं कि जो पहले आँख झपकेगा दूसरा उसके ऊपर हमला कर देगा, तो वो एक दूसरे की आंखों में आंखें डाल के एक दूसरे को वो घूरते रहते हैं। तो चौधरी शुजात हुसैन साहब को ख़तरा ये पड़ गया है, या कम से कम वो हमदर्दी कर रहे हैं, जो उन्होंने सारी बातें की हैं कि जी कि ये आपके मशीर आपको बारे में किसकी तरफ से खेल रहे हैं और वो ढूंढे कौन है। वैसे मुझ ना चीज़ की जो इतला है कि वो
پنڈی اور گجرات کے درمیان کی جو پٹی ہے وہاں سے کوئی ہے عمران خان صاحب کے قریبی آدمی جو ان کو کھلا رہے ہیں، اور وہ دوسری یعنی وکٹ کے دونوں طرف سے وہ کھیل رہے ہیں، اور بظاہر وہ لگ رہا ہے کہ وہ فائٹنگ کر رہے ہیں، لیکن وہ اسائنمنٹ کے اوپر تھے، اور ان کا اس بات کا انہوں نے کئی دفعہ برملا اظہار اپنے دوستوں کے ساتھ کیا ہے پی ٹی آئی میں آنے سے پہلے، کہ مثال کے طور پر ایک دوست جو تھے وہ ان کے اوپر کوئی گڑبڑ چلی، مطلب کہہ لیں کہ وہ مطلب ریاستی جو کہہ لیں کہ زور زبردستی کا ان کو جب شکار ہوئے تو یہ خیال تھا کہ وہ بھائی جان بھی بولیں گے تو حمایت میں آواز اٹھائیں گے، لیکن انہوں نے درمیانی واسطے سے جو ایک کامن فرینڈ تھا اس کے ذریعے پیغام پہنچا دیا کہ یار کہ میری ذرا ڈیوٹی لگی ہے تو میں نے تو جناب آپ کے خلاف ہی بولنا ہے، تو میرا ذرا کیریئر بن جائے گا یار اگر تسی چپ کر کے غصہ نہ کرو، ویسے تو آپ بھائی ہیں آپس دے وچ۔ تو پوائنٹ میں جو آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو چودھری شجاعت حسین صاحب بھی سمجھ رہے ہیں وہ یہی ہے کہ کوئی عمران خان صاحب کو کھلا رہا ہے اور کسی اور کی طرف سے کھلا رہا ہے۔ تو اب جو اسلام آباد کی صورتحال ہے وہ اس خبر کے بعد، یعنی کہ اس واقعے کے بعد، اور پھر چودھری شجاعت حسین صاحب کی اس بیان کے بعد جو انہوں نے جاری کیا پاکستان کی میڈیا کو، وہ بندہ فون شون کرتا ہے، رابطے ربطے کرتا ہے اسلام آباد میں ادھر ادھر کے، تو اسلام آباد کے جو کہہ لیں کہ حالات کچھ اچھے نہیں بتائے جا رہے، اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ ایک عجیب سا اس کو کہہ لیں فسق کہہ لیں یا اس کو بے چینی کہہ لیں، افراتفری کہنا ہے وہ کہہ لیں، کہ اسلام آباد ویسے تو شہر خاموشہ ہی ہے، حکمرانوں کا شہر ہے اور غلاموں کا شہر ہے، حکمران ہیں اور نیچے امپلیمنٹ کروانے والے سارے کے سارے سرکاری ملازم، میں نے ان کو ذرا جوش خطابت میں غلام کہہ دیا، لیکن وہ ان دونوں کے درمیان تیسرا بندہ وہاں پر صرف خدمتگار رہتے ہیں، اور کوئی بندہ نہیں رہتا، جو فیسیلیٹیٹر ہوتے ہیں، چاہ پکان والے، بھانڈے دھونے والے، عمرہ کی، اور جو بڑے بڑے یعنی کہہ لیں کہ شہر حکمرانوں کا شہر ہے، شہر حکم کہتے ہیں جس کو، تو وہاں پر ویسے ہی سکوت طاری ہوتا ہے۔ تو اگر آپ جائیں تو وہ لاہور یا کراچی جیسی گہما گہمی نہیں ہوتی، لیکن ڈرائنگ رومز جو ہوتے ہیں وہ آباد ہوتے ہیں، اور پارٹی شارٹیز بھی ہوتی ہیں، وہ کیا کہتے ہیں میل ملاپ بھی ہوتا ہے، تو ان ڈرائنگ رومز میں اور اس طرح کی جتنی بیٹھکیں ہیں اور جو تعلق واسطے والے ہیں وہ صاف بتا رہے ہیں یہ والی بات کہ اسلام آباد میں اس وقت ایک سرد جنگ تو نہیں کہنا چاہیے اس کو، بڑی ویزیبل ہو گئی ہے وہ والی جنگ، لیکن یہ ہے کہ تناؤ کی کیفیت ہے، اور مطلب ایک ہی طرف کے جو پارٹیاں ہیں وہی آپس میں گتھم گتھا ہے۔ اب جو میں ایک ہی طرف کی بات کر رہا ہوں، دنیا بھر کی پالیٹکس میں دو فریق ہوتے ہیں، ایک یعنی میجر جو گروہ ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے حزب اختلاف اور حزب اقتدار، یعنی ایک رولنگ گروپ ہوتا ہے، پارٹی ہوتی ہے، اور باقی جو پارٹیاں ہوتی ہیں پاکستان میں تھوڑی سی زیادہ ہیں، اور وہ حزب مخالف کی ہوتی ہیں۔ تو اس وقت مطلب ہوتا یہ ہے کہ یہ آپس میں لڑ رہی ہوتی ہیں، حزب اختلاف بھی اور حزب مخالف بھی، حزب اقتدار بھی یوں کہہ لیں، لیکن اس وقت حزب اقتدار یعنی کہ جو حکومت میں ہے، اور جو حکومت میں کہہ لیں کہ دو طرح کی حکومت ہوتی ہے، ایک الیکٹڈ ہوتی ہے اور ایک ان کے کہہ لیں کہ ایگزیکیوٹرز ہوتے ہیں، سادہ سی اگر ہم بات کریں تو یہ سارے کے سارے گروپ، اور اس میں بھی آگے لڑائیاں، اس میں بھی آگے سے گروپ ہیں اور وہ آپس میں لڑ رہے ہیں۔ اب پتہ نہیں چل رہا کہ کس کا زور چلے گا، کس کا داؤ لگے گا۔ پہلے بھی یہ والی بات ہوئی تھی کہ عمران خان صاحب جو باتیں کر رہے ہیں اور جس طرح کر کے وہ کھل کے میدان میں وہ بے نیام تلوار لے کے آ گئے ہیں، یا نیام سے انہوں نے تلوار نکال لی ہے، اور جناب وہ اس وقت پورے فل موڈ میں ہیں کہ شہادت جو ہے وہ ان کے نصیب میں ہو جائے۔ ابھی میرے ایک دوست کہہ رہے تھے کہ جی کہ عمران خان صاحب کی جو گفتگو تھی اور یہ جو بیان تھا جس کے اوپر چودھری شجاعت حسین صاحب بھی بول پڑے ہیں، یہ بیان بذات خود بتا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کو پکچر بڑی کلیئر ہے کہ ان کے خلاف جو ہے وہ کام شروع ہے اور ان کو بالآخر جو ہے وہ اقتدار سے نکال دیا جائے گا۔ تو اس لیے انہوں نے وہ حفظ ما تقدم کے طور کے اوپر کہہ لیں کہ یہ والا انیشیٹو لے لیا ہے کہ پہلا وار جو ہے ٹیکنیکلی وہ انہوں نے کر دیا ہے۔
تو اب کنفیوژن جو دیکھنے والے سمجھ رہے ہیں، بتا رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کلے نہیں ہیں اور ان کو کسی نہ کسی طرف سے ہلا شیری ہے، اور ایک جو خیال کیا جا رہا ہے کہ وہ جو بے اثر کر دیا گیا تھا ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جی کہ وہ زیادہ اس وقت جو ہے وہ کیا کہہ لیں کہ وہ پھر ایک دفعہ زور پکڑ چکے ہیں، یا ان کو کوئی کمک آ چکی ہے، اور ان کو جو کمک آئی ہے وہ انہوں نے عمران خان صاحب کو وہ کمک کی صورت میں امداد ان کی کر دی ہے، اور عمران خان صاحب کو جو حوصلہ ملا ہے بنیادی طور پر وہاں سے ملا ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ اپنے مستقبل کے لیے کہ چاند ستارے ان کے بھی شانوں پر آ کر جگمگائیں، پہلے بھی ہیں تو وہ کچھ اور چاہتے ہیں کہ جگمگائیں، اس لیے انہوں نے ساتھ دینے کا فیصلہ کیا ہے کہ میں جناب خان صاحب کے ساتھ جینا مرنا، عہد و پیمان، رسمیں، وعدے، قسمیں، وہ سارا کچھ۔ تو دوسری طرف جو صاحب ہیں وہ ان کے اوپر دوہری ذمہ داری ہے کہ جو تنظیم ہے، تنظیم سازی نہیں، تنظیم برقرار رہے، اور جو ان کے اوپر ذمہ داری ہے وہ ان کی ذات سے بڑھ کر ہے کہ جناب کہ تنظیم ہر حال میں برقرار رہنی چاہیے، تاکہ لوگ جو ہیں وہ اس طرح کی باتیں نہ کریں کہ جناب کہ تنظیم ہی تو وہ کہ ترہ امتیاز تھا اور تھا ہی کچھ نہیں، تو جب تنظیم بھی اگر ہاتھ سے جاتی ہے وہ تو پھر پیچھے کیا رہ جاتا ہے، تو لہٰذا ان کے کندھوں کے اوپر یہ بھی ذمہ داری ہے۔ تو ان ساری صورتحال میں اب سمجھ لوگ یہ نہیں پا رہے کہ فاتح کون ٹھہرے گا۔ پاکستان کی اگر تاریخ ہم دیکھیں تو پاکستان کے جو وزرائے اعظم ہوتے ہیں وہ بڑے ملوکڑے سے ہوتے ہیں، اور جو مطلب جب اس طرح کا رن پڑتا ہے تو انہی کی مطلب کہہ لیں کہ وہ کیا اس کو کہیں گے، میں وہ الفاظ اس لیے نہیں استعمال کرنا چاہ رہا کہ وزیر اعظم تو ہمارا ہی ہوتا ہے نا جی، تو لہٰذا وہ انہی کو وہ سارا کچھ سرنڈر کہہ لیں کرنا پڑتا ہے یا پیچھے ہٹنا پڑتا ہے، پیچھے نہ بھی ہٹیں تو الٹیمیٹلی انہی کو ہی پھر فارغ ہونا پڑتا ہے۔ تو صورتحال بڑی عجیب و غریب سی ہے۔ میں نے وہ کھل کے آپ کو ساری باتیں جتنی بتا سکتا تھا بتا دی، تو جو کہہ لیں کہ ٹوسٹ بہت زیادہ ہیں اس پوری کی پوری کہانی میں، صورتحال پیچیدہ بھی ہے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ عمران خان صاحب کے مقدروں میں اسی طرح کی کامیابی و کامرانی ہوگی جس طرح وہ کرکٹ کے میدان میں مار جایا کرتے تھے، یا اسی زوم میں ابھی تک مبتلا ہے۔ کرکٹ کا میدان اور سیاست کا جو محاذ ہے ان دونوں میں بڑا فرق ہے، تو آپس میں ہی لڑ رہی ہیں پارٹیاں، پہلے جو تھے اکو مکو تھے اب آپس میں ہی ہیں، باقی پارٹیاں سائڈ ہو کے دیکھی جا رہی ہیں کہ جناب کو جو گرے گا اس کی جگہ پہ آ کے ہم کھڑے ہو جائیں گے۔ تو یہاں یہی صورتحال ہے، کنفیوژن ہے۔ آپ بس دعا کریں کہ جو بھی ہو اللہ تعالیٰ پاکستان کے حق میں بہتر کرے، ورنہ ویسے رہنا کی پیچھے۔ فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ آپ کا۔